آپ دیکھ رہے ہیں شیئر بازار انس فاروق کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ 18 جنوری 2023 کلوزنگ بیل میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ میں انس فاروق ایک بار پھر آپ کے ساتھ کلوزنگ بیل کے اندر حاضر ہوں۔ بات کریں گے آج کی مارکیٹ کی کہ آج کی مارکیٹ کے اندر کیا اتار چڑھاؤ رہے، کیا تبدیلیاں آئیں آج کی مارکیٹ کے اندر، اور اچانک سے کیا ایسی وجوہات نکل کے آ گئی مارکیٹ کے اندر کہ جو مارکیٹ کا ایک رخ ہے جو نیچے کی طرف مندی کا شکار تھا، اس کے اندر اچانک سے اتنی زیادہ تیزی آ گئی کہ مارکیٹ کے اندر آخری 1 گھنٹے کے اندر چیزیں اپر لاک ہونے لگیں، اپر کیپ کی طرف جانے لگی، یعنی کہ اپنی ویلیویشن سے 7.5% اوپر جا پہنچے۔ یہ کیا وجہ تھی؟ تو یہ سب ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم انڈیکس کی صورتحال دیکھیں کہ جب مارکیٹ کا انڈیکس شروع ہوا تھا آج کے دن کے اندر، کل اختتام 1350 پوائنٹ کے اوپر ہوا تھا، اور جب آج کے دن کا شروعات ہوئی تو انڈیکس تھوڑا سا نیگیٹو چلا گیا تھا 84 پوائنٹ تک، 38,257 پہ چلا گیا تھا۔ 38,257 کے پاس سے پھر اس نے ریباؤنڈ لیا، اوپر کی طرف آنا شروع ہوا۔ جب اوپر کی طرف آنا شروع ہوا تو وہ تھوڑا سا ہی اوپر آیا، زیادہ نہیں آیا، پلس مائنس اس طرح چلتا رہا۔ ایک لمحہ ایسا تھا کہ وہاں پہ 300 پوائنٹ پازیٹیو آیا انڈیکس ہمارا، لوگوں نے سمجھا کہ تیزی ہوگی، لیکن وہ 300 پوائنٹ کو واپس نیگیٹو کیا گیا اور انڈیکس کو دوبارہ 20-30 پوائنٹ نیگیٹو میں لا کھڑا کر دیا گیا، اور وہاں پہ دوبارہ سے ٹریڈنگ ہونے لگی۔ اب وہ ٹریڈنگ جو تھی وہ بہت ہی زیادہ لو والیوم تھی، مارکیٹ کے اوپر عوام کا ٹرسٹ بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا، والیومز غائب تھے، نہ ہونے کے بالکل برابر تھے، چیزیں اس کے اندر پازیٹیو نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوپہر کے 1 بجے تک یہ کچھ سلسلہ کار ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر مارکیٹ نے آہستہ آہستہ دوبارہ سے بڑھنا شروع کیا، بڑھتے بڑھتے مارکیٹ اپنی کلوزنگ تک 603 پوائنٹ پازیٹیو ہو گئی، یعنی کہ 38,945 کے پاس جا پہنچی اپنے ہائی پہ۔ جب 38,945 پہ مارکیٹ گئی ہے تو وہاں پہ مارکیٹ نے پھر دوبارہ سے ایک کریکشن لینا شروع ہوئی، کیونکہ پروفٹ ٹیکنگ شروع ہوئی۔ 39,000 ایک پھر دوبارہ نفسیاتی بریکر آ رہا تھا، پوائنٹ آ رہا تھا جہاں پہ لوگ پروفٹ ٹیکنگ کرنا پسند کرتے، کیونکہ کل کی مندی میں لیا ہوا مال جب 600 پوائنٹ اوپر بکے گا تو کون نہیں بیچے گا، کیونکہ اوور آل پچھلے 2 دنوں میں 2000 پوائنٹس مارکیٹ نے اپنے لوز کر دیے۔ اب یہ چیزیں مارکیٹ کے اندر ہوئیں۔ پھر انڈیکس کا جو آج اختتام ہوا وہاں پہ 603 پوائنٹ انڈیکس پازیٹیو کلوز ہوا تھا اپنے ہائی پہ، لیکن ڈیو ٹو ایوریج کلوزنگ 448 پوائنٹ کی جو ہے مارکیٹ کے اندر کلوزنگ آئی۔ 38,791 پوائنٹ کے اوپر مارکیٹ نے اپنا اختتام کیا، جو کہ ایک اچھا اختتام ہے، لیکن جب 2000 پوائنٹ کی مندی ہو جاتی ہے تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ ریکوری آتی ہے، پاسبل ہوتی ہے، اور یہ سینس بنتا ہے۔ اور یہی بات جو ہے آج ہم نے اوپننگ بیل میں کی تھی کہ اگر 300-400 پوائنٹ پازیٹیو کر دیے جائیں آج کے دن میں تو یہ کوئی اتنی خوش ہونے والی بات نہیں ہوگی، لیکن یہ چیزیں آج ہمیں ہوتے ہوئے دکھ نہیں رہی تھی۔ اچانک سے سیکنڈ سیشن کے اندر جب اسٹیٹ بینک کے گورنر لائیو آئے میڈیا کے اوپر اور ان کی گفتگو شروع ہوئی، پریس کانفرنس شروع ہوئی، انہوں نے کچھ ڈیٹیلز دی، کچھ بریفنگز دی، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ جو ڈالرز کی شارٹیج ہے یہ نیکسٹ ویک پاکستان کے اندر انفلو ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب عوام کچھ انہی طریقے کے نیوز ٹریگرز کی بھوکی ہے، عوام کو ایسے ہی نیوز ٹریگرز چاہیے۔ آئی ٹی سیکٹر جو کہ سفر کر رہا تھا، اور بھی بہت سارے سیکٹر سفر کر رہے ہیں جیسے کہ سیمنٹ سیکٹر وغیرہ، لیکن خاص طور پہ ڈالر کی نیوز پہ آئی ٹی سیکٹر، کیونکہ آگے آئی ایم ایف کی کنڈیشنز بھی پوری ہونی ہیں، ڈالر کی جو ہمیں ریٹ ہے اس کے اندر اپریشیشن کرنی ہے، روپے کی قدر کے اندر جو ہے وہ ڈی ویلیویشن ہونی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آنے والے وقت کے اندر ہونی ہے۔ آئی ایم ایف کی بڑی سخت شرائط ہیں اور ہمیں ان کی طرف بڑھنا ہے۔ کل یہی ٹائم لائن نکل گئی تھی جس کی وجہ سے یہ پینک آیا تھا، لیکن آئی ایم ایف میں جانے کے لیے یہ تمام تر شرائط ایسی ہیں جن کو ہم بار بار دہرا چکے ہیں اور یہ ہمیں پوری کرنی ہے۔ اب ہوگا کیا، جب یہ ڈالر کا انفلو شروع ہوگا تو یہ آئی ٹی اپنی ایکسپورٹس کو اور بڑھا پائے گی، ان کو جو اپنے باہر کے معاملات ہیں، سیلریز ہیں، اپنے اخراجات ہیں، وہ ادا کرنے کو ملیں گے، اور پاکستان میں بھی اپنے جو چیزیں ہیں چلانے کو ملیں گی، کیونکہ آئی ٹی سیکٹر کے مطابق پیچھے وزیر اعظم نے بھی کچھ اچھی اناؤنسمنٹ کی تھی، آئی ٹی پارک کی اوپننگ بھی ہوئی تھی،
پھر آئی ٹی کا $2.5 ارب باہر رکا ہوا ہے پاکستان سے. تو جب یہ سلسلہ کار شروع ہوگا تو جب ریلیف ملے گا, روپے کو میچ کیا جائے گا ڈالر سے قریب تر میں. ابھی گرے مارکیٹ اور آپ کہہ لیں کہ انٹر بینک کے اندر 30 روپے کا فرق ہے, یہ ایک بہت ہیوج ڈفرینس ہے. تو جب اس کو برابر لایا جائے گا تو 261 روپے کے آس پاس تو یہ چیزیں میچ ہو جائیں گی. وہاں پہ ایکسپورٹرز اور آئی ٹی انڈسٹریسٹ کو فائدہ ہوگا. تو آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ اس پہ بوم کرے گی. اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ فلور پہ آ گئی تھی. اب وہ یہاں سے پھر بڑھنا بنتی تھی, اور ریکوری میں کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو اس کو ریکوری فیز کے اندر لے لیا گیا اور اچانک سے اس کے اندر بائنگ کریٹ ہوئی. پھر 60% اوپر کی طرف وہ جانا شروع ہوئے, اپنے اپر کیپس کی طرف جانا شروع ہوئے. جیسے کہ مثال دے دوں آپ کو, سسٹم لمیٹڈ, پھر ٹی آر جی اور نیٹ سول ایوین, انہوں نے کافی اچھی پرفارمنس دی آخری آدھے گھنٹے کے اندر. مارکیٹ کو اگر کسی نے لیڈ کیا تو وہ یہ آئی ٹی سیکٹر ہی تھا. والیوم وائز بات کریں مارکیٹ کی تو آج 153 ملین مارکیٹ کے اندر والیوم تھا, جو کہ کم تھا. لیکن یہ والیوم کیسے بنا, یہ صرف اور صرف آئی ٹی سیکٹر کی وجہ سے بنا. WTL میں 19 ملین, تیسرے نمبر پہ ٹی آر جی 10 ملین, تو 29 ملین تو یہیں سے والیوم آیا ہے. تو یہ وہ والیوم ہے جس نے مارکیٹ کو آج سپورٹ دی. پھر اگر ہم آگے چلتے ہوئے بات کریں گے تو آپ کو یہ بتائیں کہ کل کی جو بیسک مندی تھی اس کے اوپر کچھ میڈیا ہاؤسز, کچھ ٹویٹس ایسے آ رہے ہیں کہ وہ ایک انڈیویجول کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. اب وہ اس کا نام بھی لیا جا رہا ہے, انشورنس سے سیکٹر سے ریلیٹڈ بولا جا رہا ہے کہ کل انہوں نے آل آف دا سڈن جو ہے وہ اپنا میوچل فنڈ سے بھی مال بکوایا, پرسنل سیلنگ بھی کروائی. اب ایسا ہوا کیوں, اس کے لیے کچھ انکوائری کی آواز اٹھ رہی ہے, کچھ بڑے بڑے صحافیوں کی طرف سے, کچھ بڑے بڑے بزنس مین کی طرف سے. لیکن دیکھنا یہ کہ ہوگا کیا واقعی میں کوئی مینیپولیشن ہوئی ہے, کیا واقعی میں یہ ڈمپ اینڈ پمپ تھا, الٹا تھا. تو یہ چیزیں تمام تر دیکھی جائیں گی, کیونکہ بعض دفعہ اتنی نازک صورتحال کے بھی ایڈوانٹیجز اٹھا لیے جاتے ہیں. اور یہ ایڈوانٹیجز کون اٹھاتا ہے؟ ہمیشہ امیر اٹھاتا ہے, درمیانہ آدمی یا غریب وہ نہیں اٹھا پاتا. تو بہرحال اتھارٹیز کے اوپر ہے وہ اس چیز کو کیسے دیکھیں گے کہ یہ پمپ اینڈ ڈمپ تھا یا ڈمپ اینڈ پمپ تھا, کس طریقے سے یہ چیز ہوئی. ملکی حالات کی بات کریں تو ابھی بھی نازک کھڑے ہیں, کوئی چیز اتنی اچھی یا اتنی پازیٹیو نہیں ہوئی ہے. ابھی جو چیزیں ہیں وہ پریویس چیزیں سیم ہیں, کوئی چیز نہیں ہے جو چیزیں کل تھی. پولیٹیکل انریسٹ, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, ہر چیز اپنی جگہ پر ہے, ہر چیز ویسے ہی برے حال کے اوپر ہے, برے موڑ کے اوپر ہے. اسٹیٹ بینک کے ذخائر کل شام میں ہمیں پتہ چلیں گے, شاید $4 ارب سے بھی نیچے کل کا ڈیٹا آئے. تو یہ بڑا ہی کریٹیکل لیول ہے, ریزرو سے آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں, کچھ نہیں ہے. آگے تیل کی امپورٹ کا پیسہ ختم ہو رہا ہے, تو بڑے ہی برے جگہ میں ہم کھڑے ہیں. ورسٹ پیریڈ آف پاکستان چل رہا ہے, اکانومی بہت زیادہ ویک ہو رہی ہے, تو چیزیں خراب ہیں. آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنی ہوں گی. آئی ایم ایف ہی اب وہ پونجی ہے جو پاکستان کو ریسکیو کر سکتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ کس طریقے سے شرائط ہوگی. باتیں 500 روپے فی لیٹر پیٹرول کی ہو رہی ہیں, بجلی کے یونٹس بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. تو ان تمام تر چیزوں کو گورنمنٹ کیسے مینیج کرے گی؟ گورنمنٹ اس وقت اپنی خود کرسی بچانے میں لگی ہوئی ہے. جو پولیٹیکل حالات ہیں تو کیا وہ اس جگہ پہ توجہ دے گی یا نہیں دے گی, یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. تو انہی کے اوپر ہم روز بات کر رہے ہوتے ہیں, شام کے سیشن میں بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو نیگلیکٹ ہو رہی ہیں, لیکن حالات ابھی بھی ویک ہیں. تو جو نارمل آج کی تیزی تھی, ڈیو تھی, 2000 پوائنٹس گئے, اس میں سے 400 پوائنٹس واپس آ جانا, یعنی کہ آپ ابھی بھی سمجھیں کہ شارٹ 1500 پوائنٹس کھڑے ہیں. تو ایک بہت بڑا خسارہ ہے 1500 پوائنٹس بھی. کیا یہ ریکور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر یہ ریکور ہوگا تو وہاں پہ ریٹس آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ تو اس وقت ایک برادرانہ ایڈوائس جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم سائیڈ لائن رہیں گے جیسے کہ رہ رہے ہیں, اور باہر سے ہی, کورٹ کے باہر سے ہی تماشا دیکھیں گے. کوئی چیز بہت زیادہ باٹم پہ آ جاتی ہے, انٹرا ڈے میں لیں, اوپر بیچ دیں. وہی چیز جو آج ٹی آر جی کے ساتھ, نیٹ سول کے ساتھ, پی ایس او کے ساتھ بہت ساری مارکیٹ کے اندر عوام نے کری, جس کو موقع ملا اس نے لیا,
جس کو نہیں ملا، جو اسکرین سے آف تھا وہ نہیں لے پایا. تو کچھ ایسے ہی مواقع ہمیں ڈھونڈنے ہوں گے. باقی سائیڈ لائن بہتر ہے، کیونکہ 43-44 ہزار انڈیکس آنے پہ بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا جو ایک عام آدمی کی انویسٹمنٹ تھی وہ ریٹس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. یہ سب سے بڑی بات ہے. تو ان تمام تر چیزوں کے اوپر غور کرنا ہے. باقی آپ کے ساتھ انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ کے اندر گفتگو کرتے رہیں گے. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. جزاک اللہ خیر.